بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے ببرکت نام سے جو دلوں کا حال بخوبی جانتا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، آپ سب کیسے ہیں؟ جو دوست اس چینل پر نئے آئے ہیں وہ برائے مہربانی چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن آن کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ پیارے لسنرز، آج میں آپ کے لیے لائی ہوں امبر ناگ ماریا سیریز کی اس نمبر 33 موت کا تعاقب کا آخری حصہ پیش خدمت کرنے جا رہی ہوں۔ لسنرز، چلے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ جزیرے پر خونی رات کا اندھیرا پھر چھا گیا۔ امبر اور ملکہ اگلے روز جہاز کی تلاشی لینے کا ارادہ کر کے اپنے اپنے جھونپڑوں میں بڑے آرام سے سو رہے تھے کہ آدھی رات کے سناٹے میں خونی بدمانس ایک بار پھر عرشے پر نمودار ہوا۔ چاند مشرق کے افق پر ابھی نکلا تھا اور اس کی زرد روشنی بڑی دھیمی دھیمی تھی۔ جزیرے کے جنگل میں گہرا اندھیرا تھا۔ دور کسی گھنے درخت پر الو کے بولنے کی آواز کبھی گونج جاتی جو ساری فضا کو اور زیادہ ڈراؤنا بنا دیتی۔ خونی بدمانس نے عرشے پر کھڑے ہو کر چاروں طرف دیکھا اور پھر چپکے سے جہاز کی رسی کے ذریعے نیچے ساحل پر اتر آیا۔ گیلی ریت پر پاؤں رکھتا وہ دبے دبے سوئی ہوئی جنگلی لڑکیوں کے پاس آ گیا۔ ہر رات کی طرح اس نے ایک عورت کو جھک کر غور سے دیکھا اور اس کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے بے بس کر دیا۔ عورت بیچاری تڑپی اور تڑپ کر بے سدھ ہو گئی، وہ مر چکی تھی۔ بدمانس نے اسے کندھے پر رکھا اور جدھر سے آیا تھا ادھر کو چلا گیا۔ جہاز کے اوپر چڑھ کر اس نے جنگلی عورت کا خون پیا اور اس کی لاش کو بھی سمندر میں پھینک کر جہاز میں گم ہو گیا۔ صبح ہوئی تو جنگلی عورتوں میں سے ایک اور عورت غائب تھی۔ اب تو وہاں کوہرام مچ گیا۔ امبر نے اسی وقت ملکہ فولانی کو ساتھ لیا اور جہاز پر جا کر قاتل کی تلاش شروع کر دی۔ اچانک اس نے ایک بار فرش کے تختوں پر خون کے دبے دیکھے۔ یہ تازہ خون کے دبے تھے۔ امبر نے کہا قاتل اسی جہاز میں چھپا ہے، وہ عورت کا خون پی کر شاید لاش سمندر میں پھینک دیتا ہے، ہم اسے تلاش کر کے چھوڑیں گے۔ انہوں نے بڑی تیزی سے قاتل کی تلاش شروع کر دی۔ جہاز کو ایک بار پھر انہوں نے کھنگال ڈالا، لیکن خدا جانے بدمانس جہاز میں کس جگہ چھپ جاتا کہ انہیں وہ کہیں بھی دکھائی نہ دیتا۔ ملکہ کہنے لگی میرا خیال ہے قاتل بلا یہاں نہیں ہے، وہ ضرور خون کرنے کے بعد جزیرے کے جنگل میں کسی جگہ چھپ جاتی ہوگی، ہمیں اسے جنگل میں تلاش کرنا چاہیے۔ امبر بولا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قاتل جہاز پر عورت کا خون کر لے اور پھر جہاز پر سے اتر کر جزیرے کے جنگل میں جا کر چھپ جائے؟ اگر اسے جنگل میں جا کر چھپنا ہی ہے تو پھر اسے عورت کو جہاز پر لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ملکہ نے کہا اسی بات پر تو میں حیران ہوں۔ امبر بولا اس کا مطلب ہے کہ قاتل ضرور اسی جہاز میں کہیں چھپا ہوا ہے، ہمیں اسے اسی جگہ تلاش کرنا چاہیے، آؤ ہم ایک بار پھر تلاش کرتے ہیں۔ امبر اور ملکہ فولانی نے ایک بار پھر جہاز میں جنگلی عورتوں کے وحشی قاتل کو تلاش کیا، مگر وہ کہیں نہیں ملا۔ ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ وہ قاتل جہاز میں کس جگہ چھپا ہوا ہے۔ آخر وہ تھک ہار کر واپس جزیرے پر آ گئے۔ امبر نے کہا اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ ہم رات کو جزیرے کے ساحل پر چھپ کر اس کا انتظار کریں، کیونکہ وہ رات کو جنگلی عورتوں پر حملہ کرتا ہے۔ فولانی نے کہا کیا وہ آج رات بھی آئے گا؟ میرا خیال ہے کہ وہ ضرور آئے گا۔ اس کے ساتھ ہی امبر نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ وہ جنگلی عورت کا بیس بدل کر جہاز کے پاس ہی ساحل پر لیٹ جائے گا تاکہ اگر قاتل آئے تو سب سے پہلے وہی سامنے لیٹا ہو، وہ اسی پر حملہ کرے اور وہ اسے پکڑ لے۔ فولانی نے اس بات کو پسند نہ کرتے ہوئے کہا تم اپنی زندگی خطرے میں کیوں ڈالتے ہو امبر بھائی؟ جزیرے میں سینکڑوں جنگلی عورتیں آخر کس دن کے لیے رکھی ہیں، وہ یہ کام کر دیں گی۔ امبر نے کہا نہیں ملکہ، میں اب کسی عورت کی زندگی خطرے میں نہیں ڈال سکتا، کیونکہ قاتل جب عورت پر حملہ کرتا ہے تو وہ ایک ہی وار میں اسے ہلاک کر ڈالتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جب تک میں قاتل کے مقابلے کو پہنچوں گا وہ ایک عورت کو ہڑپ کر چکا ہوگا، اس لیے یہ کہیں بہتر ہے کہ میں خود اپنے آپ کو جنگلی عورت کے روپ میں اس جگہ لٹا دوں۔ جب قاتل آئے تو بجائے اس کے کہ کسی بے گناہ عورت کے وہ مجھ پر حملہ کرے اور میں اسے پکڑ لوں۔ ملکہ کو اب ماننا ہی پڑا، چنانچہ امبر کو جنگلی عورتوں نے تیار کرنا شروع کر دیا۔ اس کے سر پر نکلی بال لگائے، اسے جنگلی عورتوں کا لباس پہنایا۔ امبر بالکل ایک جنگلی عورت لگنے لگا۔ شام ہو گئی، پھر رات کے سائے گہرے ہونے لگے۔ جزیرے پر رات آ گئی، اندھیرا چھا گیا، سمندر طریق ہو گیا، آسمان پر ستارے چمکنے لگے، مگر اندھیرا بہت زیادہ تھا۔ امبر جنگلی عورت بن کر جہاز کے بالکل ہی پاس ریت پر لیٹ گیا۔ دوسری تمام جنگلی عورتوں کو وہاں سے اٹھا دیا گیا۔ آدھی رات کے بعد مشرق کی طرف سے چاند نکلا، پیلا پیلا زرد اور اداس چاند، اس کی روشنی دھیمی دھیمی اور زرد زرد تھی۔ جزیرے کی رات پر دھیمی دھیمی ایک دھند سی پھیل گئی۔
अंबर चुपचाप रेत पर लेटा आसमान पर चमकते हुए नन्हे मुन्ने सैकड़ों सितारों को देखता और कभी जहाज के जंगले की तरफ तकने लगता, क्योंकि इसे पूरा यकीन था कि कातिल इसी जहाज के जंगले पर से इस पर हमला करने के लिए आएगा। कभी कभी इसे ख्याल आता कि कहीं वो जजीरे के जंगल में ही ना छुपा हो। ऐसी सूरत में वो जंगल की तरफ से आएगा, फिर भी वो चाहे किसी तरफ से भी क्यों ना आए, वो आज रात अंबर के शिकंजे से बच नहीं सकेगा। साफ जाहिर था कि आज कातिल अगर आया तो इसकी मौत इसे घेर कर इधर लाएगी। समंदर पर धुंध फैली थी, लहरों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। जजीरे पर गहरा सन्नाटा था, हर तरफ खामोशी थी। आसमान पर आधा चांद निकल आया और कभी कभी कोई उल्लू बोल जाता। अंबर बड़ी खामोशी से रेत पर लेटा जहाज के अरशे को घूर रहा था। इसके अंदाजे के मुताबिक कातिल जो कोई भी था वो आधी रात के बाद हमला करता था, चुनाचे इसे इस वक्त आ जाना चाहिए था। अंबर का दिल बार बार कह रहा था कि कातिल आ रहा है, और कातिल आ गया। अंबर बड़ी गौर से जहाज के जंगले को देख रहा था कि अचानक क्या दिखता है कि वहाँ किसी बहुत बड़ी बला का बदमानस किस्म का सर नमूदार हुआ। अंबर ने रेत पर से जरा सर उठाकर बड़े गौर से इस बला को देखने की कोशिश की। अब वो बला जरा ऊपर आ गई थी। वो एक ऊंचे लंबे चौड़े हाथी बदमानस को देख रहा था, जो आहिस्ता आहिस्ता मुंह, गर्दन और सीना ऊपर उठाता हुआ जहाज के जंगले पर नमूदार हुआ था। अंबर इस बात पर बड़ा हैरान था कि इतना बड़ा बदमानस और देव का देव आखिर इस जहाज में किस जगह छुपा रहा। अंबर बदमानस का इंतजार करते हुए इसे गौर से देखने लगा। ये इसे एक बहुत बड़ा बदमानस ही लगा था। बदमानस ने जहाज के लंगर वाली सीढ़ी की मदद से नीचे साहिल पर उतरना शुरू कर दिया। फिर वो पानी में शराब शराब गुजरता हुआ साहिल की रेत पर आ गया। अंबर सोचने लगा कि ये बला जंगली औरतों पर हमला करती थी। वो हमले के लिए तैयार हो गया। बदमानस आहिस्ता आहिस्ता अपने बारी पर कम पाँव उठाता अंबर की तरफ बढ़ने लगा। फिर वो रुक गया। इसने अपनी मोटी गर्दन घुमाकर जजीरे के साहिल को चारों तरफ से देखा और जोर जोर से सीने पर हाथ मारे। बदमानस बेचैन हो गया कि इसकी शिकार जंगली औरतें कहाँ चली गई। इसे सख्त भूख लग रही थी। वो एक जंगली औरत का खून पीकर इसका गोश्त खाकर अपनी भूख मिटाना चाहता था, मगर वहाँ एक भी जंगली औरत दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन ये क्या, ये एक जंगली औरत लेटी हुई है। बदमानस की नजर जजीरे की रात की हल्की हल्की चांदनी में इस जंगली औरत पर पड़ी, जिसका बेस बदले खुद अंबर वहाँ लेटा हुआ था। बदमानस खुशी से नाच उठा। इसकी सुर्ख सुर्ख आंखें चमकने लगी और वो जंगली औरत यानी अंबर की तरफ दबे पांव झुक झुक कर आगे बढ़ने लगा। अंबर तैयार हो गया। वो भी कानी आंख से बदमानस कातिल बला को अपनी तरफ बढ़ते हुए देख रहा था। करीब आकर बदमानस अंबर पर जंगली औरत समझकर झुका और अपनी गर्दन हिलाकर अपनी लाल लाल आंखें नचाकर इसे बड़े गौर से तकने लगा। अंबर डर गया कि कहीं वो इसे पहचान न ले कि ये तो मर्द है, औरत नहीं है, और वहाँ से भाग न जाए। मगर अंबर ने दिल में फैसला कर रखा था कि अगर बदमानस बला ने भागने की कोशिश की तो वो इस पर हमला कर देगा। अंबर को ख्याल आया कि बदमानस तो पूरी की पूरी बला है, वो इसका मुकाबला कैसे करेगा। ये ठीक है कि वो खुद तो मर नहीं सकता, मगर सवाल ये पैदा होता है कि वो बदमानस को कैसे मार सकेगा। अंबर खुदा जाने क्यों अपने साथ तलवार वगैरह नहीं लाया था। मलका वगैरह अपने साथियों के हमला जजीरे के झोपड़े में लेटी अंबर की हरियत से वापसी और बला के कत्ल के इंतजार कर रही थी। इन्हें जजीरे में सिवाय गहरी खामोशी के और कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मलका ने अपनी हाथ सहेली जंगली औरत से कहा, अंबर को नाहक हमने तकलीफ दी। बला इस जजीरे के जंगल में ही किसी जगह छुपी हुई है। अगर वो जहाज पर होती तो अब तक हमला कर चुकी होती। इतना बड़ा जंगल छोड़कर इसे एक वीरान जहाज पर रहने की क्या जरूरत है बला। जंगली सहेली ने कहा, ये तो ठीक है, मगर ये भी तो सोचिए कि इसे एक खामोश और अलग अलग जहाज छोड़कर जंगल में जाकर छुपने की क्या जरूरत है। वो जरूर जहाज में ही किसी जगह छुपा होगा। मलका बोली, मगर मेरा दिल नहीं मानता। मलका का दिल माने या न माने, कातिल जजीरे पर जहाज में से निकलकर आ चुका था। जिस वक्त मलका अपनी सहेली के साथ बातें कर रही थी, ठीक इसी वक्त कातिल बला यानी बदमानस रेत पर लेटे हुए अंबर पर झुका इसे अपनी लाल लाल आंखों से देख रहा था। अंबर को ये खतरा था कि कहीं बदमानस इसे पहचान न ले। हो सकता है कि फिर वो इसे मर्द समझकर इस पर हमला ना करे, क्योंकि अब तक बदमानस ने औरतों को ही हड़प किया था। अंबर बड़े सुकून से आंखें बंद किए जानबूझकर हल्की हल्की खराटे ले रहा था, ये बताने के लिए कि वो सो रहा है जबकि वो जाग रहा था। अलबत्ता इसने अपनी आंखें जरूर बंद कर रखी थी ताकि बदमानस को शक न पड़ जाए कि वो जाग रहा है। बदमानस को भी जैसे कुछ शुबा सा हो गया था कि कोई अजीबो गरीब सी शय जमीन पर पड़ी खराटे ले रही है, मगर जो कुछ था वो इंसान जरूर था, क्योंकि इससे इंसान के गरम गरम खून की बू आ रही थी। इसकी भूख तेज हो गई। बदमानस ने अपना भारी भरकम बाजू उठाकर अपना हाथ अंबर के मुंह पर एक गद्दी की तरह रख दिया, ऊपर से दबाया। अंबर ने आंखें खोल दी, ये जाहिर करने के लिए कि इसका दम घुट रहा है।
حالانکہ اس کا دم بالکل نہیں گھٹ رہا تھا۔ اگر بدمانس اس کا ناک اور منہ دونوں بند کر دیتا جب بھی امبر کا دم نہیں گھٹ سکتا تھا، وہ تو پانی کے اندر رہ کر بھی سانس لے سکتا تھا۔ بدمانس اپنی طرف سے پورا زور لگا کر امبر کو یعنی جنگلی عورت کو ہلا کر رہا تھا۔ امبر نے دیکھا کہ بدمانس کی سرخ انگارہ آنکھوں سے شعائیں نکل رہی ہیں۔ یہ کوئی اس جزیرے کی بہت بڑی بلا تھی جس نے کسی دوسرے جزیرے سے اچانک آ کر اس جزیرے کے رہنے والوں پر حملہ کر دیا تھا۔ یہ اتنی بڑی بلا تھی کہ امبر نے سوچا بیچاری جزیرے کی عورتیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، اور پھر بدمانس کا حملہ اچانک اور آدھی رات کو ہوتا تھا اور ایک دم سوئی ہوئی عورت کے منہ پر ہاتھ رکھ دیتا تھا۔ عورت نہ چیخ سکتی تھی، نہ آواز نکال سکتی تھی، کسی دوسرے کو اپنی مدد کے لیے بلا بھی نہیں سکتی تھی۔ امبر کو گھٹن محسوس ہو رہی تھی، لیکن وہ اپنی آواز منہ سے نکال کر کسی کو اپنی طرف نہیں بلا سکتا تھا۔ بدمانس نے جب دیکھا کہ جنگلی عورت یعنی امبر مر چکا ہے تو اس نے امبر کو کمر پر ڈالا اور چل دیا۔ یہی بدمانس پر حملہ کرنے کا موقع تھا، کیونکہ جہاز پر چلے جانے سے امبر دوسری عورتوں کو نہیں بلا سکتا تھا۔ امبر نے بدمانس کے کندھے پر پڑے پڑے ایک زور سے چھلانگ لگائی اور اچھل کر نیچے ریت پر گر پڑا۔ بدمانس تو اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اسے کبھی یقین نہیں آ سکتا تھا کہ جس عورت کو اس نے ہلاک کر دیا ہو وہ زندہ ہو کر اور پھر اس کی گرفت سے نکل کر بچ جائے۔ اس نے ایک زوردار چیخ ماری جس سے سارا جنگل گونج اٹھا۔ اس کی چیخ کی آواز ملکہ فلانی اور جزیرے کی دوسری عورتوں نے بھی سنی۔ ملکہ نے کہا، معلوم ہوتا ہے امبر پر قاتل نے حملہ کر دیا ہے۔ کسی خطرناک وحشی بدمانس کی آواز تھی۔ ضرور اس جنگل میں کسی جزیرے سے کوئی خوفناک بدمانس آ گیا تھا جو ہم پر رات کو حملہ کرتا تھا۔ چلو امبر کی مدد کو چلتے ہیں، اس نے ہماری خاطر اپنی زندگی خطرے میں ڈال رکھی ہے۔ چلو ملکہ سلامت۔ تمام جنگلی عورتیں ملکہ فلانی کے ساتھ تیر کمان اور نیزے پکڑ کر شور مچاتی جزیرے کے ساحل کی طرف روانہ ہو گئی۔ ٹھیک اس وقت امبر اور بدمانس کا ریت پر بڑا زبردست مقابلہ ہو رہا تھا۔ چاند میں امبر اور بدمانس لڑتے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ بدمانس نے کئی بار امبر کو اٹھا کر زمین پر مارا، مگر امبر کا کچھ بھی نہ بگڑا، وہ پھر سے اٹھ کھڑا ہوتا۔ بدمانس اپنی وحشی زندگی میں پہلی بار ایک ایسے نوجوان کو دیکھ رہا تھا جس پر اس کے باری برکم مکوں اور تیز ناخنوں کے حملے کا کچھ اثر نہیں ہو رہا تھا۔ بدمانس کے حملے سے کئی بار امبر کے پیٹ پر ناخنوں کی ہلکی ہلکی خراشیں آ جاتی اور وہ پھر سے ٹھیک ہو جاتی، نہ خون کا ایک قطرہ بہتا اور نہ امبر کے جسم پر کوئی چوٹ آتی۔ بدمانس کی حیوانی عقل بھی چکر کھا گئی کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اس نے ایک بار پھر امبر کو دونوں ہاتھوں پر اٹھایا اور پوری طاقت سے اسے ریت کی زمین پر دے مارا۔ ایسی آواز پیدا ہوئی جیسے زمین پر آٹے کی بوری کے گرنے کی آواز ہوتی ہے۔ بدمانس نے جھک کر امبر کو دیکھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ مر چکا ہے، مگر امبر زندہ تھا اور بدمانس کی طرف اسے بری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ بدمانس نے دوسری بار حملہ کرنا چاہا ہی تھا کہ امبر نے زمین پر سے ریت اٹھا کر بدمانس کی آنکھوں میں پھینک دی۔ آج تک کسی نے اس طرح بدمانس پر حملہ نہیں کیا تھا۔ ابھی وہ کود ہی رہا تھا کہ امبر نے زمین پر سے ایک پتھر اٹھا کر پوری طاقت سے بدمانس کے منہ پر دے مارا، مگر بدمانس کو ایسے لگا جیسے کسی نے اس کے منہ پر ایک کنکری مار دی ہو۔ اس کی آنکھوں میں ریت گھس گئی تھی اور وہ اندھا ہو گیا تھا۔ امبر بار بار اس کے پیٹ میں گھوسے مار رہا تھا، مگر بدمانس پر اس کا کچھ اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اب اسے افسوس ہونے لگا کہ وہ اپنے ساتھ کوئی تلوار یا نیزہ کیوں نہیں لایا۔ پھر اس نے سوچا کہ ملکہ کو اپنی عورتوں کو لے کر آ جانا چاہیے تھا تاکہ وہ بدمانس پر تیروں کی بارش کر دیتی، کیونکہ امبر تو مار نہیں سکتا تھا، وہ بدمانس گوریلے کو بھی مار نہیں سکتا تھا۔ بس یہی ہو سکتا تھا کہ بدمانس امبر کے ساتھ لڑتے لڑتے خود ہی تھک کر گر پڑے، مگر بدمانس تھکنے والی چیز نہیں تھی، ادھر امبر بھی مرنے والی شے نہیں تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ان دونوں کا مقابلہ ساری رات اور پھر اگلے روز تک جاری رہ سکتا تھا۔ امبر نے زور سے ملکہ کو آواز دی۔ اس وقت ملکہ اپنی جنگجو عورتوں کے ساتھ جنگل میں سے نکل کر جہاز کے قریب ساحل کی ریت پر آ گئی تھی۔ اب جو انہوں نے اپنے سامنے ایک اونچے لمبے خوفناک بدمانس کو امبر کے ساتھ لڑتے دیکھا تو دنگ رہ گئی۔ تو یہ تھی وہ بلا جو ان عورتوں کو ہر روز اٹھا کر لے جاتی تھی۔ لڑائی بڑے زور و شور سے ہو رہی تھی۔ بدمانس بار بار امبر کو اٹھا کر زمین پر پٹک رہا تھا، اسے تروڑ مروڑ رہا تھا، مگر امبر پر اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ امبر بھی بدمانس کے ساتھ پوری طرح لڑائی کر رہا تھا، مگر بات وہی تھی کہ نہ امبر بدمانس کو مار سکتا تھا اور نہ بدمانس امبر کو مار سکتا تھا۔ ملکہ نے دور سے ہی امبر کو آواز دی، فکر نہ کرو امبر، ہم آگے ہیں۔ اس آواز پر بدمانس نے چونک کر عورتوں کی طرف دیکھا جو ذرا پرے جنگ کرنے کے لیے قطار بنائی کھڑی تھیں۔ ادھر امبر کے بناوٹی بال بھی اتر گئے اور وہ عورت سے پھر مرد بن گیا۔ بدمانس پر اس بات کا عجیب اثر ہوا کہ جس شے کو
کو وہ عورت سمجھ رہا تھا وہ اچانک مرد بن گیا۔ اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور عورتوں کی طرف بھاگا۔ جنگلی عورتیں پہلے ہی سے تیار کھڑی تھی اور وہ انتظار کر رہی تھی کہ بدمانس بلا امبر سے الگ ہو تو وہ اس پر حملہ کرے۔ اب جو ہی بدمانس امبر سے الگ ہو کر ان کی طرف دوڑا، جنگلی عورتوں نے ملکہ کے حکم پر کمانوں میں زہر بجھے تیر سے اور کھینچ کر پوری طاقت کے ساتھ بدمانس پر چلا دیے۔ 50 تیر پوری طاقت کے ساتھ اڑتے ہوئے بدمانس کی چھاتی میں جا کر گڑ گئے۔ بدمانس ایک بار ذرا ڈگمگایا مگر پھر چیخ مار کر عورتوں کی طرف بڑھا۔ اس دوران میں ملکہ نے ایک خنجر امبر کے پاس پھینک دیا تھا۔ امبر نے خنجر سے بدمانس پر حملہ کر دیا۔ وہ بار بار اس کی پیٹھ میں خنجر گھونپ رہا تھا اور باہر نکال رہا تھا۔ بدمانس کے جسم سے خون بہنے لگا۔ بدمانس کے سر پر تیر مارو۔ عورتوں نے ایک بار پھر کمانوں میں تیر جوڑے اور امبر کے حکم کے مطابق بدمانس کے سر پر تیر مار دیے۔ سارے تیر بدمانس کے سر میں گڑ گئے۔ بدمانس لڑکھڑایا اٹھا اور عورتوں پر حملہ کرنے کے لیے بھاگا۔ عورتیں بڑی ہوشیار اور دلیر تھی، وہ لپک کر دوسری جانب ہو گئی۔ امبر نے خنجر بدمانس کے پیٹ پر چلانا شروع کر دیا۔ اب اس کا برا حال ہو رہا تھا، اس کے پیر ڈگمگانے لگے۔ جنگلی عورتوں نے قریب آ کر بدمانس پر نیزے پھینکے۔ کتنے ہی نیزے بدمانس کے سینے گردن میں کھپ گئے۔ اب اس کی حالت خراب ہونی شروع ہو گئی تھی۔ وہ بار بار لڑکھڑا رہا تھا۔ اس پر تیروں، نیزوں اور امبر کے خنجروں کا حملہ بار بار جاری تھا۔ آخر وہ گر پڑا۔ ریت پر گرتے ہی جنگلی عورتیں اس پر ٹوٹ پڑی۔ انہوں نے نیزے مار مار کر بدمانس کا کچومر نکال دیا۔ مرنے سے پہلے بدمانس نے ایک آخری چیخ ماری جس نے سارے کے سارے جنگل میں ایک زبردست گونج پیدا کی کہ جنگل کے درختوں پر بیٹھے ہوئے سارے پرندے اڑ گئے۔ بدمانس ریت پر پڑا خون میں لت پت زندگی کے آخری چند سانس لے رہا تھا۔ ملکہ فولانی دوسری عورتوں کے ساتھ امبر کے پاس آ گئی۔ اس نے دیکھا کہ امبر کے جسم پر زخم کی ایک ہلکی سی خراش بھی نہیں تھی۔ وہ اس کی طاقت کو مان گئی۔ بدمانس کے گرتے ہی جنگلی عورتوں نے خوشی سے نعرے لگائے۔ اب صبح کا اجالا چاروں طرف پھیل گیا تھا۔ امبر اور ملکہ سب سے پہلے بدمانس کے پاس گئے۔ بدمانس دم توڑ رہا تھا۔ اس کی آواز ایسے آ رہی تھی جیسے کہیں کوئی سمندر کی لہریں چٹانوں سے ٹکرا رہی ہوں۔ امبر نے ایک نیزہ لے کر بدمانس کے دل میں گاڑ دیا۔ بدمانس نے ایک آخری چیخ ماری اور ختم ہو گیا۔ جنگلی عورتوں نے اس کے گرد ناچنا شروع کر دیا۔ ملکہ نے امبر سے کہا، امبر بھائی، اگر تم بہادری اور جرات سے کام نہ لیتے تو ہمیں اس بلا کا سراغ نہیں مل سکتا تھا۔ نہ جانے ابھی کتنی عورتوں کو یہ بدمانس ہلاک کر دیتا۔ امبر نے کہا، فولانی، یہ میرا فرض تھا اور پھر مجھے معلوم تھا کہ یہ خوفناک بلا عورتوں کو اور دوسروں کو تو ہلاک کر سکتی ہے مگر میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اس لیے میں اس کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا اور خدا کا شکر ہے کہ یہ خونی بلا اپنے انجام کو پہنچی۔ شکنتلا نے بھی آ کر امبر کو مبارکباد دی۔ اس روز سارے جزیرے پر ایک خوفناک بلا سے نجات حاصل کرنے کا دن منایا گیا۔ سارا دن جنگلی عورتیں ناچتی رہیں۔ انہوں نے امبر کے گلے میں بے شمار پھولوں کے ہار ڈالے۔ بدمانس کی لاش کے ساتھ ہزاروں پتھر باندھ کر اسے سمندر میں ڈال دیا گیا۔ پتھر بدمانس کی لاش کو لے کر سمندر کی تہہ میں جا کر بیٹھ گئے۔ بدمانس کی لاش پر سمندری مچھلیوں نے حملہ کر دیا جو بلا کل تک انسانوں کا گوشت کھاتی تھی، آج اس کا گوشت مچھلیاں کھا رہی تھی۔ دنیا میں ہر برائی کا بدلہ مل کر رہتا ہے، اسی لیے عقل مند لوگوں نے کہا ہے کہ انسان کو برائی سے بچتے رہنا چاہیے۔ 2 روز کے بعد امبر نے ملکہ سے کہا، میرا خیال ہے کہ اب مجھے اس جزیرے سے کوچ کر جانا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ موسم پھر سے خراب ہو جائے اور میں اسی جگہ رہ جاؤں۔ ملکہ نے کہا، ہماری تو یہی خواہش ہے کہ تم ہمارے جزیرے میں ہی رہ جاؤ، مگر چونکہ تم نے اپنے بھائی ناگ اور بہن ماریا کے پاس جانا ہے اس لیے میں تمہیں روک نہیں سکتی۔ میری رائے میں تم کل صبح یہاں سے چلے جانا، کیونکہ صبح کے وقت سمندر کی لہریں پرسکون ہوتی ہیں۔ امبر نے کہا، ٹھیک ہے، میں کل صبح یہاں سے چل پڑوں گا، اس جہاز کو اسی طرح یہاں رہنے دینا، تم لوگ اگر چاہو تو اس پر اپنا گھر بنا سکتے ہو، لیکن اس میں خطرہ ہے کہ کسی بھی لہر کے آنے پر یہ جہاز یہاں سے بہ کر گہرے سمندر میں جا سکتا ہے کیونکہ اس کا لنگر ٹوٹ چکا ہے۔ ملکہ نے کہا، ہم جزیرے کے درختوں پر جھوپڑیاں بنا کر رہتے ہیں، ہمیں وہاں بڑا سکون ملتا ہے۔ مارے جانے کے بعد ہم اس جہاز کو آگ لگا کر جلا ڈالیں گے کیونکہ اس میں ہماری عورتوں کا خون بہایا گیا ہے، ہم اس منحوس یادگار کو یہاں نہیں رکھ سکتے۔ امبر بولا، میرا بھی یہی خیال ہے کہ تم میرے بعد اس جہاز کے ساتھ جو چاہے سلوک کرنا۔ امبر نے اسی روز شکنتلا کے ساتھ مل کر جانے کی تیاریاں شروع کر دی۔ بڑی باد بانی کشتی کو نکال کر سمندر کے کنارے لایا گیا، اس میں کئی روز کی خوراک پانی جمع کیا گیا، اس کی ہر طرح سے دیکھ بھال کی گئی اور پھر وہ وقت آ گیا جب کہ امبر کو اس جزیرے سے رخصت ہونا تھا جس میں اس نے کچھ عرصہ گزارا تھا اور بڑے بڑے عجیب تجربے حاصل کیے تھے۔ اصل میں امبر کا بھی یہاں دل لگ گیا تھا، اگر اسے اپنی بہن ماریا اور بھائی ناگ کی یاد نہ ستاتی تو شاید وہ اسی جزیرے میں آباد ہو جاتا۔ وہ اس جزیرے کا بے تاج بادشاہ بن گیا تھا، وہ بڑے مزے سے اس جزیرے میں اپنی باقی زندگی بسر کر سکتا تھا، لیکن اسے ماریا اور ناگ کا خیال رہ رہ کر آتا تھا کہ خدا جانے وہ کس حال میں ہے اور وہ اس کے بارے میں کتنے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ اس کی باد بانی کشتی سمندر میں اتار دی گئی، وہ شکنتلا کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گیا۔ جنگلی
جنگلی عورتوں نے انہیں پھولوں کے ہاروں سے لاد دیا۔ ملکہ فلانی نے اپنے ہاتھ سے امبر اور شکنتلا کے سر میں ناریل کا دودھ ڈالا۔ یہ اس جزیرے کی رسم تھی کہ وہاں سے رخصت ہوتے ہوئے ہر بہن اپنے بھائی کے سر میں ناریل کا دودھ ڈالا کرتی تھی تاکہ ان کا سفر سکون اور آرام سے کٹے۔ امبر نے کہا، فلانی بہن، مجھے آپ لوگوں کا اچھا سلوک بہت یاد آئے گا۔ میں اپنی بہن ماریا اور بھائی ناگ کو جا کر بتاؤں گا کہ جزیرے کے لوگ کتنے اچھے تھے اور انہوں نے میرے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا۔ ملکہ کہنے لگی، امبر بھائی، ہم بھی تمہیں بہت یاد کیا کریں گے۔ تم نے ہماری جس طرح سے مدد کی ہے ہم اسے کبھی نہیں بھولیں گے۔ تم نے ہمیں ایک خوفناک بلا سے نجات دلائی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ تم جلدی سے سمندری سفر طے کر کے اپنی بہن ماریا اور بھائی ناگ سے مل جاؤ۔ امبر نے کہا، اچھا بہن، خدا حافظ۔ ملکہ بولی، خدا حافظ بھائی۔ فلانی نے شکنتلا کو گلے لگایا اور اسے پیار سے الوداع کیا۔ کشتی کے بعد بان کھول دیے گئے، ان میں ہوا بھر گئی اور کشتی نے کھلے سمندر میں سفر شروع کر دیا۔ سمندر بڑا پرسکون تھا، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ بادبانی کشتی ساحل سے دور ہوتی گئی، جزیرے کے درخت دور ہوتے گئے، یہاں تک کہ جزیرہ سمندر کی لہروں میں چھپ گیا اور بادبانی کشتی کھلے سمندر میں ہندوستان کی طرف سفر کرنے لگی۔ بادبانی کشتی کھلے سمندر میں سفر کر رہی تھی، آسمان پر دھوپ کھلی ہوئی تھی، موسم بڑا سہانا تھا، سمندر کی لہریں بڑے سکون اور ٹھہراؤ کے ساتھ بہ رہی تھی۔ شکنتلا نے کھانے پینے کے سارے سامان کو بڑے سلیقے سے کشتی کے نیچے والے تہخانے میں اکٹھا کر کے رکھ دیا تھا۔ دوپہر کو اس نے خشک مچھلی تل کر بنائی، دونوں نے مل کر کھانا کھایا اور پھل سے لطف اٹھایا۔ پھر وہ کشتی کے تختے پر جنگلے کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ سمندر کی لہریں بڑے سکون اور آرام سے بہ رہی تھی، طوفان کے کوئی آثار نہیں تھے، موسم خوشگوار تھا۔ شکنتلا نے پوچھا، امبر بھائی، اگر ہم اسی طرح سفر کرتے رہے تو کب تک ہندوستان کے ساحل میں پہنچیں گے؟ امبر نے کہا، شکنتلا، اگر موسم اسی طرح خوشگوار رہا، کسی طوفان نے ہمیں رستے میں نہ بھٹکایا تو ہم 1 مہینے کے اندر اندر ہندوستان کے ساحل پر جا لگیں گے۔ شکنتلا بولی، امبر، کیا تمہارے پاس نقشہ ہے؟ امبر نے کہا، نہیں شکنتلا، میرے پاس کوئی نقشہ نہیں، مگر میں ستاروں کے حساب سے سمندر میں سفر کرتا رہا ہوں۔ سمندر میرے لیے نیا نہیں ہے، میں نے ان پانیوں میں بڑی آوارہ گردی کی ہے، میں ٹھیک رستے پر جا رہا ہوں۔ ستارے کبھی دھوکہ نہیں دیتے، وہ ہر رات ٹھیک وقت پر اور اپنی جگہ نکلتے ہیں، ان کے زاویے بھی بالکل سچے ہوتے ہیں، ان کی رہنمائی میں ہم ٹھیک رستے پر سفر کر رہے ہیں۔ شکنتلا نے کہا، مجھے اپنا گھر بہت یاد آ رہا ہے، میرا شوہر میرے لیے بہت پریشان ہوگا، خدا جانے میرے بچے کی کیا حالت ہوگی، یہ سب مجھے دیکھیں گے تو خوشی سے ناچ اٹھیں گے، انہیں امید ہی نہیں ہوگی کہ میں کبھی پھر ان سے مل سکوں گی۔ امبر نے کہا، شکنتلا، انسان کو خدا کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، انہیں ہر وقت اپنے دل میں خدا کا خیال رکھنا چاہیے اور ہر مصیبت میں اسی سے مدد لینی چاہیے، جس کی مدد خدا کرتا ہے اسے دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ شکنتلا کہنے لگی، ہاں امبر بھائی، بھگوان میں بڑی طاقت ہے، بھگوان کو یاد کرنے والا آدمی کبھی شکست نہیں کھاتا، اس کی ہمیشہ فتح ہوتی ہے۔ میں ہمیشہ بھگوان سے خدا سے دعا کرتی رہی ہوں کہ مجھے ایک بار اپنے خاوند اور بچے سے ملا دے، خدا نے میری دعا قبول کی اور تمہیں میری مدد کے لیے بھیج دیا، آج میں تمہارے ساتھ اپنے گھر بچوں کے پاس واپس جا رہی ہوں۔ امبر نے شکنتلا کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، تم خوش نصیب ہو شکنتلا بہن، خدا نے تمہاری دعا قبول کی، اب دعا کرو کہ موسم خوشگوار رہے، رستے میں کوئی طوفان ہمارا رستہ نہ گرے اور ہم خیر خیریت سے اپنی منزل پر پہنچ جائیں۔ شکنتلا دعا کرنے لگی، امبر بادبانوں کی رسیاں کھولتے ہوئے انہیں دوبارہ کسنے لگا، کیونکہ ہوا کچھ تیز ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے بادبانوں پر دباؤ زیادہ بڑھ جانے سے رسیاں تھوڑی سی ڈھیلی ہو گئی تھی۔ رسیوں کو کس کر وہ کشتی پر دوزانوں ہو کر خدا سے دعا مانگتے رہے کہ ان کا سفر آرام سے کٹے اور وہ بہت جلد اپنے گھر پہنچ جائیں اور شکنتلا اپنے بچے اور گھر بار میں واپس پہنچ جائے۔ بادبانی کشتی سمندر میں بہتی چلی گئی۔ رات کو امبر کتنی دیر تک ستاروں کے حساب سے ان کی کشتی بڑے صحیح رستے پر جا رہی تھی، اس کی اسے بڑی خوشی تھی، کیونکہ وہ جلد سے جلد شکنتلا کو اس کے بچے اور خاوند اور ماں باپ کے پاس پہنچا کر وہاں سے اپنی بہن ماریا اور ناگ کے پاس جانا چاہتا تھا۔ بادبانی کشتی میں انہیں سفر کرتے ہوئے 10 روز ہو گئے تھے۔ سمندری سفر بڑے سکون سے کٹا۔ شکنتلا صبح اٹھ کر عبادت کرتی، پھر ناشتہ بناتی، دونوں کشتی میں بیٹھ کر ناشتہ کرتے، قہوہ پیتے۔ امبر پھر بادبانوں کی مرمت شروع کر دیتا، کیونکہ 10-12 دن کے سفر کے بعد وہ 1-2 جگہ سے تھوڑے تھوڑے پھٹ گئے تھے۔ امبر ہر روز ان کی مرمت کرتا۔ شکنتلا کشتی کے فرش کو صبح شام 2 وقت پانی سے دھوتی، اسے صاف کر کے چمکا دیتی۔ دن اسی طرح ہنسی خوشی اور مصروفیت کے ساتھ سمندر میں گزر رہے تھے۔ امبر کو بڑی تسلی تھی کہ وہ طوفان سے بچے ہوئے ہیں، اگرچہ وہ طوفان کا موسم نہیں تھا، پھر بھی سمندر کا کوئی بھروسہ نہیں تھا، خاص طور پر وہ جس سمندر میں داخل ہو گئے تھے وہ ایک گرم مرطوب علاقے کا سمندر تھا۔ یہاں گرم ہوائیں چلتی تھی، جن کی وجہ سے فضا میں رطوبت بڑھ جاتی تھی اور گرم ہو کر تیز ہوائیں چلا کرتی تھی۔ 21 روز بعد صبح سو کر اٹھے تو آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے۔ امبر نے بڑی تشویش کے ساتھ بادلوں کو دیکھا۔ شکنتلا نے کہا، بھگوان رحم کرے، یہ تو بادل آ گئے۔
अंबर ने मुस्कुरा कर कहा, बादल आ गए हैं तो फिर क्या हुआ, बादल तो आसमान पर छाया ही करते हैं। नहीं अंबर भाई, मेरा दिल गवाही देता है ये बादल बड़े खतरनाक हैं, देखो इनकी तरफ देखो, क्या ये तुम्हें खतरनाक नहीं लगते। अंबर ने गौर से देखने पर महसूस किया कि फिजा में कोई गैर मामूली सा हबस है। इससे पहले जब भी इस किस्म का हबस इसने देखा था वहाँ तूफान जरूर आया था। अंबर ने तूफान से निपटने और इसका मुकाबला करने के लिए सारे इंतजाम कर लिए। तहखाने में खाने पीने की चीजों को फर्श पर से उठाकर ऊपर हानों में बंद कर दिया गया ताकि अगर कश्ती के अंदर पानी आ जाए खाने पीने की चीजें बच जाएं। बादबानों की रस्सियों को ढीला कर दिया गया क्योंकि अब तेज हवा चलना शुरू हो गई थी और बादलों ने हल्के हल्के गरजना शुरू कर दिया था। शकुंतला तो बेहद डरी डरी सी थी। अंबर ने इसकी ढहारस बहारने के लिए इसकी तरफ मुस्कुरा कर देखा और कहा, अरे बहन तुम तो सचमुच डरने लगी। शकुंतला ने झूठ मुस्कुराते हुए कहा, नहीं मैं तो बिल्कुल नहीं डरी हूँ, मैं तो बहादुर लड़की हूँ, भला मैं क्यों डरने लगी। अंबर ने हंसकर कहा, शाबाश तुम सचमुच बहादुर लड़की हो। मैं भी सोच रहा था कि भला शकुंतला जैसी लड़की भी कभी मामूली तूफानों से डर सकती है। फिर तूफान तो कहीं भी नहीं है, बस जरा सी तेज हवा है और बादलों ने गरजना शुरू किया है और ये तो समंदर में हमेशा होता रहता है। अंबर ने शकुंतला का दिल बहलाने के लिए इधर उधर की बातें शुरू कर दी। फिर वो शकुंतला के बच्चे का जिक्र करने लगा। शकुंतला तुम्हारा बच्चा कितनी उम्र का है। शकुंतला कहने लगी, छोटा सा है, बड़ा प्यारा बच्चा है, जब मुस्कुरा कर मेरी तरफ देखता है तो मेरी रूह को सुकून नसीब होता है। भगवान इसे सलामत रखे, मेरी जिंदगी इसके और अपने हामद के बगैर आधी रह गई है। अंबर बोला, फिक्र करने की कोई बात नहीं बहन, शकुंतला तुम बहुत जल्द अपने हामद और प्यारे बच्चे के पास पहुंच जाओगी। हम ठीक रास्ते पर जा रहे हैं और सिर्फ 10 दिन का सफर बाकी रह गया है। जहाँ 20 दिन गुजर गए हैं वहाँ 10 दिन और भी गुजर जाएंगे और ये बादल और ये हवाएं कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमने तूफान में से गुजर कर देखा है, फिर तूफान तो आएगा ही भी नहीं, बस जरा से बादल है, गरज बरस कर चले जाएंगे। लेकिन अंदर से अंबर को मालूम हो गया था कि तूफान आ रहा है और बड़ा शदीद तूफान आ रहा है, क्योंकि अगरचे हवा चल रही थी लेकिन फजा में हबस मौजूद था। ये हबस इस बात की तरफ इशारा था कि कोई बहुत बड़ा तूफान आ रहा है। अंबर को अपनी फिक्र नहीं थी, वो तो मुसीबतों और तकलीफों का आदी था। तूफान में अगर इसकी कश्ती गर्क भी हो जाती तो वो बड़े आराम से लकड़ी के किसी तख्ते पर बैठकर गुजारा कर सकता था। हर एक ना एक रोज तो लकड़ी का तख्ता किसी किनारे से लग जाता, लेकिन इसे फिक्र थी तो सारी फिक्र शकुंतला की थी, जो एक औरत भी थी और एक आम औरत भी थी। आम औरत इन मैनू में कि इस पर मौत हमला कर सकती है और इसे खत्म कर सकती है, लेकिन अंबर ने कसम खा रखी थी कि जब तक शकुंतला को उसके बच्चे और हामद से नहीं मिला देती, अपनी बहन मारिया और भाई नाग से नहीं मिलेगा। फिर भी तूफान सर पर खड़ा था। हवा तेज हो गई और अब मींह बरसना शुरू हो गया था। मींह की बौछारें और हवा के थप्पड़ बादबानों को फड़फड़ा रहे थे। अंबर शकुंतला को लेकर नीचे तहखाने में आ गया। यहाँ बारिश से बचकर आराम से बैठ के कश्ती समंदर की लहरों में डोलना शुरू हो गई। शकुंतला का दिल भी डोलने लगा था। इसने समंदर में सफर जरूर किया था मगर तूफान कभी नहीं देखा था। हिंदुस्तान का साहिल 2 रोज के फासले पर रह गया था कि समंदर में तूफान आ गया। बिजली जोर जोर से कड़कने लगी, हवा बेहद तूफानी हो गई और समंदर में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी। बादबानी कश्ती में बारिश का पानी भरने लगा। अंबर और शकुंतला ने मिलकर पानी को बाहर निकालना शुरू कर दिया। बादबान चूंकि खुले थे इसलिए इनमें आंधी की हवा भरकर कश्ती को पागल बना रहे थे और उड़ाए लिए जा रहे थे। अंबर लपक कर ऊपर आया, इसने हंजे से बादबानों की रस्सियां काट डाली। बादबान समेट दिए गए। इससे जहाज की रफ्तार और डोलना भी कम हो गया। समंदर यहाँ पर बड़ा गहरा था। ये एक हकीकत थी कि इनके बादबानी कश्ती तूफान में सिर्फ इसलिए बची हुई थी कि वो हल्की फुल्की थी और लहरें इसे जिधर को मोड़ती वो मुड़ जाती। अगर इसकी जगह कोई बड़ा बादबानी जहाज होता तो वो जरूर टूट फूट जाता, मगर अब तूफान इस कदर ज्यादा हो गया था कि इस हल्की फुल्की कश्ती की भी हालत खराब होने लगी थी। लहरों के थप्पड़ इसे खिलौने की तरह लहरों पर उछाल रहे थे। तहखाने में भी पानी भर गया था और खाने पीने की सारी चीजें भीग गई थी। अंबर ने कहा, शकुंतला मैं ऊपर जाकर बादबान खोलकर इनका रुख मुखालिफ सिमत करता हूँ, इस तरह शायद हमारी कश्ती डूबने से बच जाए। शकुंतला ने रोते हुए कहा, भगवान के लिए कुछ करो अंबर भाई। अंबर ने कहा, अगर तुम इसी तरह रोती रही तो मैं कोई काम नहीं कर सकूंगा। तुम हौसला क्यों नहीं रखती? जब मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, खुदा हमारे साथ है, तो फिर तुम क्यों घबराती हो? शकुंतला ने आंसू पूंछते हुए कहा, अंबर भाई मैं एक डरपोक औरत हूँ, मेरा बच्चा मेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकेगा, इसलिए मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं शर्मिंदा हूँ। अच्छा अब नहीं रोऊंगी। अंबर बोला, शाबाश, अब तुम तहखाने में बैठो, मैं ऊपर जाकर बादबान खोलकर इनका रुख बाएं जानब कर दूंगा। शकुंतला तहखाने में एक लकड़ी के तख्ते के ऊपर सिमट कर बैठ गई और खुदा को याद करने लगी। अंबर ऊपर चला गया।
बड़ी तेज आंधी चल रही थी। समंदर की लहरें शाएं शाएं करती ऊपर उठकर कश्ती को इधर से उधर उछाल रही थी। बारिश जोरों से हो रही थी। कश्ती बादबानों के बगैर किसी नामालूम मंजिल की तरफ अपने आप को बड़ी तेजी से उड़ाई लिए जा रही थी। अंबर का ख्याल था कि वो बादबानों को खोलकर कश्ती के रुख को दूसरी तरफ करने की कोशिश करेगा, लेकिन जब इसने एक ही बादबान खोला तो इसमें इस कदर तेजी से हवा भर गई कि वो फट गया और इसके चीथड़े उड़कर समंदर में फैल गए। यही हाल दूसरे बादबान का हुआ। अंबर तीसरा बादबान खोल ही रहा था कि एक जबरदस्त लहर ने कश्ती को एक तरफ लड़खा दिया। तहखाने से शकुंतला की चीख की आवाज आई। अंबर ने नीचे जाकर शकुंतला को ऊपर खींचा। वो एक तरफ को उल्टी हुई थी। तूफान पूरे जोरों पर था। तो प्यारे लिसनर्स, मौत का ताक़ुब कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत कीमती है। और प्लीज मुझे सपोर्ट करिएगा। नई कहानी तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज।